اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اذا لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 24 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ آیت میں پہلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے انی۔ انی یہ اصل میں انا پلس یا متکلم کا مجموعہ ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور جو یا متکلم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ اذن جو ہے یہ آپ کو ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے۔ ریڈ کلر میں دکھانے کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یا یہ کلمہ جو ہے یہ حرف ہوگا اور اس کو ہم حرف جواب کہیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اذن جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف آپ کو پتہ ہے اسم ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو بلو کلر میں دکھایا جانا چاہیے، اور اگر یہ ظرف ہے تو اس پہ تنوین جو آئی ہوئی ہے یہ عوض کے لیے تنوین آئی ہوئی ہے۔ ظرف آپ جانتے ہیں کہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو تنوین عوض وہ تنوین ہوتی ہے جو کسی مضاف الیہ کے حذف ہونے کے عوض میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو گویا اذا یہ ظرف تھا، مضاف الیہ چونکہ محذوف تھا لہٰذا اس کے محذوف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین آئی ہوئی ہے۔ تو یہ دو آرائیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس لفظ کے حوالے سے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ لام تاکید ہے۔ انا کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ لام مزاحلقہ کہلاتا ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد ضلال کا لفظ آپ کو بطور اسم نظر آ رہا ہے۔ اسم کی جو پہچان ہے وہ تنوین ہونا ہے آخر میں، یا آخر میں گولتا ہونا ہے، یا شروع میں الف لام کا ہونا ہے، یا شروع میں حرف جر کا ہونا ہے۔ تو یہاں پر دو علامتوں کے ذریعے آپ اس اسم کو پہچان سکتے ہیں، ایک تو تنوین آ رہی ہے اس کے آخر میں، اور دوسرے اس کے شروع میں حرف جر فی ہے۔ ضلال واحد مذکر مجرور اور نکرہ اسم ہے، گمراہی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مبین، یہ بھی اسم ہے، تنوین اس کی علامت ہے۔ اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کو کوئی اسم میم کی پیش کے ساتھ نظر آئے تو یہ ثلاثی مزید فی ابواب سے یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے۔ عین کلمہ اگر زیر کے ساتھ ہو تو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، اور عین کلمہ اگر زبر کے ساتھ ہو تو اسم المفعول کا صیغہ بنتا ہے۔ با، یا اور نون حروف مادہ باب افعال، ابینا یبینو تبدیلی کے بعد ابانا یبینو، اور اس کے بعد یبینو سے مبینن اسم الفاعل صیغہ صفت، واضح کھلا اس کے معنی ہے۔ یہ بطور صفت استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کی بات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، تو اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ جی جملہ ہمارا مستانفہ بنے گا، انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کا ایک اسم ہوگا، انا کی ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم جائے متکلم ضمیر منصوب متصل ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ لفی ضلال مبین ہے۔ خبر میں فی حرف جر ہے، ضلال موصوف ہے، مبین صفت ہے، موصوف صفت مل کے مجرور ہوئے فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اصل میں متعلق ہے محذوف خبر کے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں ہم اسے قائم مقام خبر یا خبر بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب بیچ میں جو رہ گیا ہے اذن، اس کو اگر انالائز کریں تو حرف جواب کہہ کے ہم ایزیلی گزر سکتے ہیں، اور اگر اس کو ظرف کے طور پر لیں تو اذا جو ہے یہ ظرف ہو جائے گا، اور اس کا مضاف الیہ محذوف مانیں گے جو ہوگا ابتو غیر اللہ تعالی۔ ابتو عین با دال، عبد یعبدو، اس سے ابتو فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ، غیر اللہ مفعول بہ مضاف الیہ، یوں ابتو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ، اور اذا جو ہے یعنی ظرفیہ شرطیہ، اس طور پہ ہم اس کو لیں گے مفعول فی کے طور پر، اس سے مل کر یہ شرط بنا، اور جواب الشرط جو ہے وہ محذوف مانیں گے جو کہ لفی ضلال مبین پر دلالت کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ذرا ٹیکنیکل سی ترکیب ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں پھر اس شرط کو اور جواب الشرط کو ملا کے الگ سے ایک جملہ بنایا جائے گا، تو آسان یہ ہے کہ اذن کو ہم حرف جواب کے طور پر لیں اور گزر جائیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں
کہ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یعنی اب جو انہوں نے ترجمہ کیا نا اس وقت، تو اس صورت میں یہ اسے ایز اے ظرف لے رہے ہیں۔ بہرحال جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 24 ہم نے آج کے لیکچر مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔